ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی انسان پہ جادو بہت سخت ہو اور جادوگر اس کا پیچھا نہ چھوڑے تو یہ آیتیں اور یہ دعا جادوگر کو نشان عبرت بنانے کے لیے بہترین قرآن پاک کی سب سے مضبوط تیر بہدف آیت ہے۔ بہت بڑی تعداد میں آج لوگ جادو کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جو دین اور دنیا کے کام میں منہمک ہیں، چاہے وہ دنیا میں آگے ہے یا دین میں، جادوگر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ جادوگر آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، چاہے وہ آپ کی برادری میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کی اپنی ہی سوسائٹی کے اندر ہے، یا وہ ملک سے باہر ہے، دور ہے، لیکن وہ بیٹھ کے آپ کو پست کر رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اللہ والے آج جادو کا شکار ہے۔ آپ جس بڑے عالم کو بھی دیکھیں جو دین کا کام کر رہا ہے، جادو ان پہ کرنے والا پتہ ہی نہیں کون ہے، دنیا میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کی تصویر دیکھی ہے، ان کی ویڈیو پہ جادو ہو رہا ہے اور وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جادوگر کو نشان عبرت بنانے کے لیے یہ وہ الفاظ ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر کو بد دعا دی۔ یہ آپ سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور لازمی بات ہے آپ پہ کوئی جادو کرے گا تو آپ دعا دیں گے، اسے بد دعا ہی دیں گے نا۔ اچھا ایک ہے کہ آپ دل سے، اچھا ایک یہ ہے کہ بندہ غصے میں گالیاں دیتا ہے، جب بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو گالیاں دیتا ہے، لیکن گالی دینے سے بہتر ہے آپ وہ الفاظ بد دعا کے استعمال کریں جو جادو کرنے والے کی ذات کو نشان عبرت دنیا میں بنا دے۔ سامری اتنا بڑا جادوگر جس نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا پہ لگایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دو نبیوں کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے لوگ۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے چاہے اللہ والے کتنے ہی کیوں نہ ہو موجود۔ اب بندے کو خود اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے توحید میں۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وہ آپ پورا درس سن رہے ہیں ترتیب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے آپ کی قوم، آپ کی گویا کی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے ان کو شرک پہ لگا دیا۔ اب جب شرک پہ لگے وہ، تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اچھا وہ جو شرک جنہوں نے کیا تھا ان کے لیے آرڈر اللہ کا تھا کہ ان کو جو ہے نا قتل کیا جائے، ساروں کو قتل کرنے کا آرڈر ہو گیا۔ جس نے ان کو شرک پہ لگایا تھا اس سامری کے لیے قتل کا حکم نہیں ہوا۔ علامہ روح المعانی، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دو کام کرتا تھا۔ ایک وہ سخی تھا، بہت پیسہ بہت خرچ کرتا تھا، فیاض تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے، اور دوسرا وہ نقل موسیٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرز اختیار کرتا تھا، جبہ، لباس، ہر چیز کو، جیسے شیخ ہے جی ایسے ہی ہم ہوں، لیکن اندر سے منافق تھا، حلیہ تو بنا لیا تھا اس نے۔ تو اب یہ جادو اس نے کہاں سے لیا وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے مخلوق کے ساتھ فیاضی کی ہے، سخاوت کی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں۔ تو جو بندہ سخی ہوتا ہے نا اس پہ عذاب نہیں آتا، جو فیاض ہوتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، کنجوس آدمی پکڑ میں رہتا ہے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، پر کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو چلتی رہے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جب سارے
وہ ہو گئے، جن کو قتل کا حکم ہوا وہ قتل ہو گئے، تو سارا معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ الفاظ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تو بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو چلو بیچارے جاہل تھے، کم علم تھے، تیری باتوں میں آ گئے، تو شعور والا بندہ تھا، اور تو اتنا تیز بندہ ہو کر تو نے خالی شرک نہیں کیا، لوگوں کو مشرک بنایا، تیری کیا حقیقت ہے، تیری کیا ویلیو ہے؟ قال، پھر اس نے آگے سے تعویل کی، قال بصرت، کا میں نے وہ دیکھا ہے، بما لم یبصروا، جو یہ سارے لوگ دیکھ نہیں سکے، کہ دریا کے اندر سے جب جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اندر سے گزرے، آخر میں باہر پیچھے فرعون کو غرق کروا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی باہر نکل گئے تھے۔ اب سامری پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، تو اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں۔ اب اس نے پہچان لیا، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انسانی شکل میں آئے 3-4 بار، لیکن 3 مرتبہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں، صحابہ اکثر نہیں پہچان سکتے تھے، کوئی بندہ حضور سے بیٹھا ہوا اس طرح کان میں باتیں کر رہا ہے، تو بعد میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ، یہ دحیہ تھے، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، سردار قسم کے۔ تو کہا نہیں، دحیہ نہیں تھے، یہ جبرائیل تھے جو ان کی شکل میں آئے تھے۔ تو اب پہچانا نہیں صحابہ نے۔ اس طرح جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آئے تو سارے بنی اسرائیلیوں نے نہیں پہچانا، سامری پہچان گیا۔ 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سامری کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے پرورش کی ہے، اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ بن گیا اور جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ہاتھ میں پرورش پانے والا سامری بن گیا، کہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی گھر سے چھوڑ دیا گیا کہ قتل نہ ہو، سامری کو بھی چھوڑ دیا گیا قتل نہ ہو، تو اس کو جبرائیل علیہ السلام نے ساری پرورش کی، تو وہ آپ سے مانوس ہو گیا تھا، تو وہ پہچان لیتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے۔ جب وہ گھوڑے پہ آئے تو اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ ان کا پیر جدھر لگتا ہے گھوڑے کا تو نورانی گھوڑا ہے، نورانی فرشتہ ہے، تو اس گھوڑے کا پیر جہاں لگتا ہے وہاں سبزہ آتا ہے، وہاں زندگی آ جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے۔ تو آپ خود اس نے اندازہ کیا، گیس کیا کہ یہ مٹی اگر ان کے پیروں کی نکالی جائے گھوڑے کے تو یہ چیز میں جان پیدا کر دے گی۔ اس نے مٹی ایک مٹھ اس طرح لے لی، اس کو یہاں اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، میں نے قبضہ کیا، قبضہ اس کو کہتے ہیں، یوں پکڑ لینا، وہ قبضہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے اس نے کہا کہ میں نے ایک مٹھ یوں پکڑی مٹی، من اثر الرسول، وہ جو پیروں کی تھی اس رسول، جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا رسول بن کے، قاصد بن کے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی دعوت دینے، تو کہا میں نے وہ فَنَبَذْتُهَا، وہ میں نے وہاں پھینکی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور تاریخ طبری کے اندر ہے کہ وہ مٹی جو ہے اس نے اس زیور کے اندر پھینکی، آگ جل رہی تھی تو اس میں بچڑا بنا کر تو پھینکی، اور ہارون علیہ السلام سے دعا بھی کرائی۔ اور حدیث فتون، پوری لمبی حدیث پہلے بیان میں کر چکا ہوں، لمبی حدیث ہے، ایک حدیث فتون کہلاتی ہے، تو وہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا کیا دعا کروں؟ کہا جو میری نیت ہے مٹی پھینکتے ہوئے وہ ہو جائے۔ تو آپ نے کہا اللہ جو اس سامری کی نیت ہے وہ کر دے۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت ہارون کے پاس بھی نہیں، تو عام بندے کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث فتون بتا رہی ہے کہ سامری کہہ رہا ہے ہارون علیہ السلام سے آپ بس یہ دعا کریں جو میری نیت ہے مٹی پھینکتے ہوئے، مٹی کا لفظ نہیں، اس نے یوں کر کے کہا یہ گولڈ ہے، میں بھی سونا پھینک رہا ہوں۔ اب پتہ ہی نہیں یہ مٹی ہے نبی کو، اب انہوں نے یوں پھینکتے ہوئے کہا جو میری نیت ہے آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی اللہ اس کی جو نیت ہے پوری کر دے۔ پیچھے پڑ گیا تھا دعا کرانے کے لیے،
تو اب وہ مٹی اس نے پھینکی اور کہا میں گولڈ پھینک رہا ہوں، اور اس میں جاتے ہی روح آ گئی، وہ بولنے لگا، آوازیں آنے لگی اس کے اندر سے۔ تو اس نے کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہی خبر دی، مجھے یہی مشورہ دیا، میرے اندر دل نے کہا کہ بس اس طرح کروں، میں نے کر دیا۔ نہ مجھے کسی نے تعلیم دی، نہ مجھے کسی نے سکھایا، نہ پڑھایا، تو بس میرا ذہن کام کر گیا۔ اب جادوگر اس کے بعد مٹی لیتے ہیں۔ یہاں جو سامری کی علامتی قبر بنائی ہوئی ہے وہ بھی سامری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی اور، لیکن بعض کہتے ہیں یہی سامری ہے عمان میں۔ میں اس قبر پہ بھی گیا تو وہاں لوگ آ کے جادو کے چلے کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں الحمدللہ قرآن کی آیت بتائی تھی، سورہ یونس کی 81 نمبر آیت، کہ جو اس آیت کو مضبوط پڑھے گا تو اس پہ یہ سامری بھی زندہ ہو جائے تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو سامری اس علاقے کے لوگ عمانی، آپ نے عمانیوں کو دیکھا ہوگا، عمانی عورتوں کو، کہ ان کا برقع زمین کے ساتھ گھسٹتا ہوا جاتا ہے، عمان کی عورتوں کا۔ وہ ہماری عورتوں کے برقعے تو اپنے ٹخنوں تک ہوتے ہیں کہ بس پیر نظر نہ آئے، پیر ہلکے سے نظر بھی آ جائیں، جراب پہن لیتی ہیں۔ ان کا برقع ان سے پیچھے پیچھے زمین کے ساتھ گھسٹتا ہوا جاتا ہے اور مٹی میں لت پت ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سامری کے جتنے پیروکار تھے وہ عورت کی پاؤں کے نیچے سے مٹی لے لیتے تھے اور پھر اس کو تلسم کر کے اپنے اوپر دیوانہ اور فرفتہ کر دیتے تھے۔ یہ عمل اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ تو عمان میں یہ عمل اتنا پھیل گیا تھا کہ وہاں کی عورتوں نے اس کے بعد جو ہے برقع اتنا لمبا پہننا شروع کیا کہ جب وہ پیر رکھتی تھی تو پیچھے برقع اس پیر کے نشان کو مٹاتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے یہ چیز۔ تو اب یہ اس سامری نے یہی کیا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ اس مٹی کا وہاں سے لے لیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا بددعا دی؟ وہ نبی کی بددعا ہے جو اس کو لگی ہے۔ اب یہ اصل لفظ ہے قال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اللہ نے حکم دیا کہ تجھے مارنا نہیں ہے، تجھے جلانا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فذهب، دفع ہو جا، فذهب، دفع ہو جا، فإن لك في الحیاة، اور تیری زندگی تیرے لیے مصیبت بن جائے گی، تیری زندگی تیرے لیے بوجھ بن جائے گی۔ ان تقول لا مساس، اور تیرے منہ سے ایک ہی لفظ اب نکلے گا، لا مساس، لا مساس، مجھے چھوؤ نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تجھے ایسی بیماری لگے گی کہ تو نشان عبرت بن جائے گا اور تو ہر وقت چیخے گا لا مساس، لا مساس۔ تو نے مٹی کو چھوا نا، اس مٹی سے تو نے شرک کرایا لوگوں کو جادو کر کے، اور تجھے اللہ ایسی سزا دے گا کہ تیرا جادو کا سارا رجت تجھ پہ پڑے گی اور تو ایسا ریئیکشن میں آئے گا کہ اپنی موت تک پکارے گا، اور قیامت تک انسانوں کو پتہ چل جائے گا جادوگروں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ تیرے منہ سے کیا نکلے گا، لا مساس، لا مساس، مجھے چھوؤ نہیں، مجھے چھوؤ نہیں۔ اور اللہ فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، یہ وعدہ ہے تیرے لیے، لن تخلفا، اور یاد رکھو نبی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا کلیم کہہ رہا ہوں، یہ خلاف نہیں ہوگا، ایسا ہو کے رہے گا۔ جو آپ پہ جادو کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ آپ کو، ہمارے بڑے بڑے علماء جادو کے شکار ہیں، دین والے، وہ اس وظیفے کو اپنا زندگی کا جز بنا لیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ عورتیں آج کہتی ہیں جادو بار بار ہو رہا ہے، مرد کہتے ہیں جادو بار بار ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ دیں۔ آج میں وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آج ایسا طاقتور وظیفہ جو جادوؤں کے، آج جادوگر جس کو اپنا امام کہتے ہیں نا، آج جادوگر جس کا نام جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، شیطان کے پجاری، آج بھی جتنے دنیا میں ہیں وہ سامری کو سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں اپنا مقتدا۔ تو جادوگر چاہے چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے، آپ کی نظروں میں ہے یا غائب ہے، اب آپ کو نہیں پتا آپ پہ جادو کون کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ جادو کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری کوئی رشتہ دار عورت مرد جادو کر رہے ہیں، جادو کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اب آپ کو نہیں پتا، لیکن یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ جادوگر جس بل میں چھپا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہوگا، کافر ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہوگا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہوگا، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اگر آپ نے صحیح طرح اس کو پڑھ لیا
تو انشاءاللہ وہ بھی کہتا پھرے گا موت تک لا مساس لا مساس لا مساس۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کو نہیں پتا، ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، آج سے کوئی 200 سال پہلے فوت ہوئے۔ ان کے ساتھ جو دشمنی کرتا تھا نا، میں ان کا نام ابھی نہیں بتاتا، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا، شہید بھی ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جس قوم نے ان کو شہید کیا تھا وہ آج تک عزت والی نہیں بن سکی، میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے بتاؤں۔ اور ان کے پاس ایسے اللہ کے خاص قسم کے کمالات والی یہ آیات تھی کہ آپ کمالات عزیزیہ کوئی پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بندہ ان کے ساتھ ٹکر لیتا تھا، مخالفت کرتا تھا، اس زمانے میں انگریز کا دور تھا اور ہندوؤں کا بڑا جو، وہ ایک دم کسی نہ کسی بڑی الجھن اور پریشانی اور بیماری میں پڑ جاتا تھا۔ ان کے شاگرد کہنے لگے حضرت یہ کیا وجہ ہے، آپ تو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، آپ تو بولتے بھی نہیں ہیں، آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بد کلامی کی ہو، غصہ کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لیکن جو آپ کے خلاف پروپگنڈا کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی مرض لگ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے نہیں بتایا۔ آخری وقت میں جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے خادم خاص نے فرمایا کہ میں نے حضرت کو یہ پڑھتے ہوئے بار بار دیکھا تھا، اور آپ رات کو بیٹھ کر اس کو پڑھا کرتے تھے، توجہ یوں کر لیتے تھے مراقبے میں اور بیٹھ کر اس طرح پڑھتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، آپ کو یوں ہی فری میں مل رہے ہیں، خرچہ تو آپ کا ہو ہی نہیں رہا اس پہ۔ وہ دیکھیں نا دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دور بیٹھ کے کیسے اکڑ سے سیکھنا چاہتے ہیں، قریب ان کو آنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن آپ کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اجازت ہے سننے والوں کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل اس کو اجازت ہوتی ہے جو بندہ طلب سے آتا ہے، جو دور سے ٹیک لگا کے دیکھتا ہے سنتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی آپ کو عام نہیں ملیں گی۔ آج میں ایک جگہ وہاں گیا، وہ میں نے حدیث کا خالی بتایا کہ کس طرح بیماروں کا علاج ہوتا ہے، وہ ختم بخاری کے وہ حیران ہو گئے کہ حدیث ختم بخاری میں بتا رہے ہیں آپ اللہ کے فضل سے۔ تو اب یہ الفاظ سنیں، وہ بزرگ کہنے لگے، میں اس کتاب کا حوالہ دے دیا لیکن آپ یہ کیا ہے، فذہب، فذہب میں آپ نے تصور کرنا ہے، فذہب میں کس کا تصور کرنا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے ہو سکتا ہے جنات بھی آپ پہ جادو کر رہے ہوں، جنات بھی کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، آپ یوں تصور کریں، آنکھیں بند کریں، رات کو بیٹھ جائیں عشاء کے بعد وتر پڑھ کے آرام سے، اور آنکھیں بند کر کے فذہب میں تصور کریں جو بھی ہے مخالف دشمن، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ اب یہ جملہ آپ بار بار پڑھتے جائیں، فذہب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، فذہب، اب یہ آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اگر تسبیح بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 100 بار اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ایک بار یوں کہیں وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ وہ وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہوگا، پورا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ دونوں بولے نا، آپ یہ 100 بار پڑھیں 21 دن تک، جادو جو کرنے والا ہے، علماء ہمارے جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ مسجدوں سے جادو کر کے، مدرسوں سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے، دکانوں سے، کاروبار سے لوگوں کو کیسے نکال دیتے ہیں، اولاد کو کیسے پریشان، بیمار، شادیاں بند، رشتے بند، اولاد بند۔ آپ یہ کریں 21 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اور اگر ہر مہینے اس کو آپ 3 دن بھی کر لیں نا تو پورا مہینہ آپ کا بہترین گزرے گا۔ ہر مہینے 3 دن کر لیں، آپ اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھیں، کھول کے نہیں، تصور کس کا کریں، جو بھی ہے آپ کو نہیں پتا کون ہے۔ فذہب، فذہب میں تصور کریں، فذہب فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، بھائی اس کو بار بار پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد، اور اگر آپ کو کوئی بہت تنگ کرے نا، جب جائز طریقے سے آپ جائز حق پہ آپ ہو، وہ ظالم ہو، بہت ظالم ہو، اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کا یہی حال ہوگا دنیا میں۔ اور آخر میں ایک بار کہہ دیں وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، بس پھر اس کا انجام دیکھیے گا۔ یہ اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا دنیا میں انسان مشاہدہ کراتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ ایسا اس کے، اچھا امام ابن کثیر نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی
کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا جو اس کو چھوتا تھا۔ اب یہ چیختا تھا لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور بندہ اس کے پاس سے گزرنے بھی لگتا تو یہ چیختا لا مساس لا مساس۔ یہ جملہ اس کا کہتے 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 یہ ٹکریں کھاتا، صحراؤں میں گھومتا پھرتا، آخر ایک دن ایک گڑھے میں مرا ہوا پایا گیا اور اس کو یوں دھکا دے کے گڑھے کے اندر دفنا کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی موت دی ہے جو جانوروں میں بھی بدترین موت ہے۔ جادو کرنے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی موت کبھی نہیں دیتا۔ جادوگروں کو ہمیشہ جانوروں سے ہی بدتر موت آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔